الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و آلہ الطاہرین سیما علی امیر المؤمنین اما بعد. حضرات، توضیح المسائل یا احکام الاسلام یا فقہی مسائل، اس سلسلے میں درس کا مسلسل ایک سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے، اور آج اس سلسلے کی 20ویں کڑی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. گزشتہ 20 دنوں سے 20 جلسوں سے یہ درس ہو رہا ہے. مطلب 20 دن پے در پے نہیں ہیں، لگاتار نہیں ہیں، بیچ میں رکاوٹیں ہوئیں، سفر گیا، تمام چیزیں، لیکن کل ملا کر کے جہاں مجھے یاد ہے 19-20 کلاس ہو چکی ہے اب تک. اور ابھی ہمارا سلسلہ وضو کے سلسلے سے چل رہا ہے. مطہرات اور نجاسات وغیرہ کو ختم کرنے کے بعد اب ہم باب طہارت میں وضو کے چیپٹر میں داخل ہو چکے ہیں، جس میں سے اچھی خاصی باتیں بیان ہو چکی ہیں. اور اسی سلسلے کی کڑی یہ چل رہی تھی کہ وضو صحیح ہونے کے کچھ شرائط ہیں. چونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں، کئی دن وہ لوگ آتے ہیں درس میں جو پچھلے درس میں مجبوری کے تحت نہیں رہ پائے ہیں. فار ایگزامپل آج سیٹرڈے ہے، چھٹی ہے، تو آپ میں سے کئی افراد نئے ہیں، تو کبھی کبھی ایسے موقع پر بلکہ اکثر میں ذرا سا پچھلے درس کو دہرا بھی دیتا ہوں. تو میں نے بتایا تھا کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو کچھ افعال اور ارکان وضو ہیں جو وضو کے دوران ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر وضو صحیح ہوتا ہے. انہیں شرائط وضو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. شرائط وضو یہ والا انکل چلا لیجیے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یہ آپ کے پاس ہوگا، اس کو بند کر دیں ان دونوں کو. وہیں سے چلے گا. سلوا پڑے آپ حضرات. جی ہاں، تو حضرات یہ بند کر دیں، بہت بند ہو گئے مثال سے، اور لائٹ جلا دیں. ہاں نہیں تھوڑا سا لگ سکتی ہے میرا کم کر کے. ہاں ٹھیک ہے، شکریہ. تشریف رکھے، بیٹھے. بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں اعمال اور ارکان وضو میں ہیں، وضو کا پارٹ ہیں، وضو کرتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں افعال. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو کا پارٹ نہیں ہے، رکن اور فعل وضو نہیں ہے، مگر وضو کی صحت اس پر منحصر ہے. وضو کی صحت اس پر منحصر ہے، یعنی وضو صحیح ہوتا ہے جب وہ چیزیں پائی جائیں، وہ شرطیں پوری ہوں. تو افعال وضو کے علاوہ کچھ شرائط وضو ہیں. ٹھیک ہے، افعال وضو میں نے عرض کیا نیت کرنے کے بعد انسان 3 کام انجام دیتا ہے. وعلیکم السلام. بیٹھو. 3 کام انجام دیتا ہے مستحب کے طور پہ. کلی کرنا ہے نا، ناک میں پانی ڈالنا، اور کیا کرنا، ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. اور 3 افعال واجب ہوتے ہیں. افعال واجب ہیں چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، اور مسح کرنا. شاباش. اس کے علاوہ 13-14 شرطیں ہیں جو ایک ایک کر کے بیان کر رہا تھا. 2-3 جلسوں میں نے 2-4 کر کے شرطیں بیان کی ہیں، پیش کیا کہ وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے. وضاحتیں پیش کر چکا ہوں، لہذا صرف ترتیب وار فہرست پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے. جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کا چھینا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ناجائز قبضے والا نہیں ہونا چاہیے. برتن جو ہے جس میں وضو کیا جا رہا ہے، ڈبو، جگ وغیرہ، لوٹا، وہ مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے. سونے چاندی کا نہیں ہونا چاہیے وہ برتن. اور اسی طریقے سے پھر بتاتے ہیں کہ اعضائے وضو سے پہلے پاک ہونے چاہیے، یعنی جب جہاں مسح کرنا اور جو سو دھونا ہے وہ وضو سے پہلے. بیٹا آپ لوگ ادھر آ جائیے، ان کے پاس آ جائیے، آپ بھی آ جائیے آگے ہی. آپ لوگوں کو سننا چاہیے. شاباش، آپ لوگوں کے سننے والی بات. یہاں بیٹا، ہاں شاباش، اچھے بچے ہیں. تو وضو جب کریں گے یہ چیز ہمیں جو آپ لوگ سیکھنا چاہیے، چونکہ اب آپ لوگوں کے اوپر دھیرے دھیرے
नमाज वगैरह वाजिब होने जा रही है ना जल्दी जल्दी, 2-4 साल में सबके ऊपर वाजिब हो जाएगी, तो ये एज है सीखने की आप लोगों के, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जब वज़ू करें तो वज़ू करने से पहले जो है वो ये चीज़ें जो वज़ू के दौरान धोई जाती हैं या मसा की रजिश पे उसे पाक होना चाहिए। ये चीज़ अगर ये हाथ आपका रईस है, चेहरा रईस है, तो वज़ू नहीं हो पाएगा, पाक होना चाहिए आधा वज़ू। उसके बाद वज़ू करने के लिए काफ़ी वक्त होना चाहिए। अगर वज़ू का वक्त ना हो तो इंसान जो है वो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लेगा, वज़ू नहीं करेगा। वज़ू नमाज ऐसा ना हो कि वज़ू करने चक्कर में पानी बटोरने और वो मुहैया करने और इंतज़ाम करने में वक्त निकल जाए नमाज का। 8वीं शर्त ये थी कि क़स्द क़ुर्बत होनी चाहिए, यानी हम वज़ू जो कर रहे हैं वो इबादत के लिए कर रहे हैं, है ना, अल्लाह की क़ुर्बत के लिए कर रहे हैं। मुँह हाथ धोने फ्रेश होने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुँह हाथ धोने जैसे गुस्ल करने जाते हैं तो फ्रेश होने के लिए बदन पर पानी डालते हैं, नियत करते हैं कि गुस्ल में करता हूँ वाजिब क़ुर्बतन अल्लाह, या गुस्ल में करता हूँ सुन्नत क़ुर्बतन अल्लाह। अल्लाह की क़ुर्बत की, अल्लाह के नज़दीक होने, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की नियत होती, क़ुर्बतन अल्लाह की नियत से होना चाहिए वज़ू। इसी तरीके से तरतीब होना चाहिए, यानी ये नहीं कि पहले हाथों को धो लिया कोहनियों से उंगलियों तो फिर चेहरे को धुला, या पहले मसा कर लिया फिर उसके बाद धो रहे हैं हाथ और वो चेहरा, है ना, पहले मसा किया फिर धो, ऐसा नहीं। जो तरतीब है वो तरतीब उसकी रियायत होनी ज़रूरी है। मसलन वाजिबात में पहले चेहरे को धुलेंगे, फिर उसके बाद दोनों हाथों को धुलेंगे और उसके बाद मसा करेंगे, सर का मसा पहले, पाँव का, ये तरतीब ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ मैंने बताई थी 10वीं चीज़, कल तक के यानी गुज़िश्ता जो कल था, पानी मंगवा दें अंकल आपके लिए, बच्चे से कहते पानी दें, खाल साहब को पानी की ज़रूरत है शायद, अच्छा अलग सूझ जाता है कभी कभी। खूब, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि 10वीं शर्त जो बताई थी वो मवालात है। मवालात यानी पै दर पै, जब आप वज़ू करें बेटा आप लोग, तो वज़ू करने के दौरान ऐसा नहीं कि वज़ू कर रहे हैं तो चेहरे को धो लिया, उसके बाद कमरे के अंदर गए, मम्मा से कुछ बातें होते करके फिर हाथ धो रहे हैं, नहीं। वज़ू पै दर पै तरतीब फ़ौरन करना चाहिए, बग़ैर गैप के, बग़ैर फासले के, ठीक है। वो इसको कहते हैं क्या, मवालात। मवालात के साथ वज़ू होना चाहिए, नहीं हो कि चेहरा धुल लिया उसको इतनी देर तक बातें करने लगे, पता चला जो है वो चेहरा सूख गया फिर हाथ धो रहे हैं। ये मवालात होना चाहिए, कोई देखे तो कहे कि आप वज़ू कर रहे हैं। हो, उसके बाद 11वीं चीज़ इस सिलसिले की जो है, 11वीं चीज़, आप लोग बेटा नमाज़ पढ़ने आए थे आप दोनों लोग, लेकिन नमाज से किसी तरीके से अच्छी और ज़रूरी चीज़ आपको क्लास की शक्ल में मिल गई है जो आपको जानना चाहिए। हाँ, इसके बाद नमाज भी पढ़ लीजिएगा इंशाअल्लाह आप लोग, शाबाश, खुश रहिए। खूब, तो 11वीं चीज़ जो बताई है उसमें वो ये है कि खुद अंजाम दे आमाल वज़ू, अफ़ाल वज़ू खुद अंजाम दे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कहीं बच्चे छोटे रहते हैं, है ना, तो अगर कहीं जाना घूमने फिरने तो फेस वाश चेहरे पे, साबुन चेहरे पे लगा के अम्मा लोग धो देती हैं मुँह कई बार बच्चों का, ऐसे नहीं काम बनेगा, ठीक है। या बड़े लोगों के एहतराम में कोई आए जो है वो हाथ और धुलने लगे, वैसे नहीं। वज़ू के अमल अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, चाहे बादशाह वक्त क्यों ना हो, बादशाह वक्त क्यों ना हो, उसको वज़ू का एक अमल खुद अंजाम देना है। इसलिए कि दुनिया का जितना बड़ा बादशाह होगा अल्लाह का उतना ही बड़ा वो बंदा होगा, गुनह अल्लाह का ग़ुलाम होगा, ठीक है। अल्लाह के आगे सब के सब जो है वो ग़ुलाम हैं, फ़कीर हैं। कुरान ने कहा अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज और फ़कीर हो, बस वही बेनियाज है। तो कितना ही बड़ा ग्रेट क्यों ना हो जाए, फलाना द ग्रेट क्यों ना बन जाए, लेकिन अल्लाह के आगे वो क्या है, फ़कीर है, मोहताज है। तो अल्लाह के इबादत के लिए वज़ू कर रहे हैं तो नौकर चाकर या सपोर्टर किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वो मजबूरी में बीमार हैं, किस हद तक ले सकते हैं, मतलब वो एक अलग मैटर है। हम जनरल हालात की बात कर रहे हैं, आम हालात में वज़ू कैसे करना है, खुद करना है, ठीक है। उन्होंने 11वीं शर्त लिखी कि इंसान खुद अपना चेहरा और हाथ धोए और अपने फिर सर और पाँव का मसा करे, ठीक है। अगर कोई दूसरा उसे वज़ू कराए या उसके चेहरे या हाथों पर पानी डालने या सर और पाँव का मसा करने में उसकी मदद करे तो उसका वज़ू क्या हो जाएगा, हाँ, पानी डालने में कोई मदद
نہیں کر سکتا ہے. خود ہی سے پانی ڈالنا ہے, خود ہی ہاتھ اور منہ کو دھونا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو, یہ مجبوری آ گئی. اگر کوئی شخص خود وضو نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص سے مدد لے لے, اگرچہ دھونے اور مسح کرنے میں حتی الامکان دونوں کی شرکت ضروری ہے. اگر کسی سے مدد بھی لے رہا ہے, فرض کیجئے کہ اگر ایسے خدا نہ خواستہ کسی ہاتھ کمزور ہے, اٹھا کے چہرہ نہیں دھو سکتا ہے اپنے, تو دوسرا ہاتھ پکڑا کر اسی کا ہاتھ پھیرے, چہرے پہ اسی کا ہاتھ پھیرا جائے. یہ والا ہاتھ کمزور ہے, نہیں چلا سکتا ہے وہ, خدا نہ خواستہ تھوڑا سا فالج وغیرہ کا اثر آ گیا ہے یا چوٹ لگ گئی, کچھ بھی ہو گیا ہے, نہیں کر سکتا اپنے سے, تو دوسرا جو سپورٹ کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو بھگا کر کے اس سے ایسے کروائے. تو جتنا ہو سکے حتی الامکان مطلب جتنا ممکن ہو, ٹھیک ہے, جتنا پاسبل ہو وہ دونوں مل جل کر کریں گے. یہ نہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا کر سکتا ہے اور تھوڑا نہیں کر سکتا تو پورا وضو کو دوسرا کرا دے. سنو بیٹا, ہے نا, تو دوسرے کی وضو میں مدد نہیں لینا چاہیے. اگر مجبوری ہے, نہیں کر سکتا, تو جتنی ضرورت ہو وہ اتنی ہی مدد لے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک بات اور کہتے ہیں کہ اور اگر خود دوسرے کے ساتھ شرکت نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی دوسرے شخص سے مدد لے جو اسے وضو کرائے. اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں وضو کی نیت کریں. ٹھیک ہے. اگر خود نہیں کر سکتا ہے, دوسرا ہی کرا رہا ہے, تو نیت وہ وضو کرانے کی کرے, یہ وضو کرنے کی کرے. اہم موضوع ہے نا, اہم ٹاپک ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے, مگر کبھی گاؤں میں, گھر خاندان میں کوئی مسئلہ ایسا پیش آ سکتا ہے تو آپ کو جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ مسئلہ انسان صرف اپنے لیے نہیں سیکھتا ہے, کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتانا پڑ سکتا ہے, بتانے کے لیے بھی سیکھنا لازم ہوتا ہے. تو پہلی جو 2 صورتیں بتائی تھیں اس میں تو نیت انسان وہ کر رہا ہے جس کو نماز پڑھنا, جس کا وضو ہے. لیکن تیسری جو صورت آ گئی کہ اب جو ہے وہ وضو خود کر ہی نہیں پا رہا ہے, ٹوٹل وہی وضو کرا رہا ہے, تو اب نیت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ وضو کرانے والا بھی کرے گا وضو. ٹھیک ہے. اچھا, اب آ جائیے 12ویں شرط. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج 5-7 منٹ میں یہ شرطیں اس کی مکمل کر لیں, بس ذرا سا 2-3-4 مسئلے رہ گئے. 12ویں شرط کیا, وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. مانع نہ ہو, مانع یعنی رکاوٹ, مانع یعنی رکاوٹ, کوئی ایسا سبب نہ ہو جس کی وجہ سے پانی استعمال کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو, صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر میں ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں. شرط نمبر 12 میں تحریر کرتے ہیں, وضو کرنے والے کے لیے پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ کئی طرح کی ہو سکتی ہے جی. مثلا بیمار, ایک انسان بیمار ہے, اگر وضو کرے گا تو پھر اس کو نقصان کر جائے گا, مرض بڑھ جائے گا, تو وضو نہیں کرے گا. وضو کے بدلے میں کیا کرے گا وہ جی. جی, یا مثال کے طور پہ کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ گھر میں پانی, اب تو بہت کم ایسا ہو سکتا ہے, مگر کبھی رات برات ایسا موقع ہو گیا, صبح کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ پانی اس ٹائم آپ وہاں سے منگا بھی نہیں سکتے ہیں, گیلن والا, وہ والا کیا اس کو بولتے ہیں, ہاں بلاتا ہے جو 20 لیٹر والی واٹر منگا بھی نہیں سکتے, دکانیں بھی بند ہیں, اور تھوڑا ہی سا پانی ہے, پیاس بھی لگی ہے. ٹھیک ہے, تیز پیاس لگی ہے, پانی صرف پینے بھر کا بچا ہوا ہے. وضو کریں گے تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی صورت ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے, اب وضو نہیں کریں گے. تو پانی اس کے لیے فرض کیے کہ میں ان کا جملہ پڑھ لیتا ہوں. جس شخص کو خوف ہو کہ وضو کرنے سے بیمار ہو جائے گا یا اس پانی سے وضو کرے گا تو پیاسا رہ جائے گا, اس کا فریضہ کیا ہے, اس کا فریضہ کیا ہے, تیمم. اس کا فریضہ وضو ہے ہی نہیں. یہ بات یاد رکھیے, ایک چیز ہوتی ہے فریضہ, فریضہ اس پر فرض کیا ہے, لازم کیا ہے. جب جو چیز لازم ہے, جو فرض ہے آپ کا, وہ انجام دیں گے
اس کے علاوہ کچھ انجام دیں گے تو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر بیمار ہے اور پانی نقصان کرے گا یا پانی سے وضو کر لے تو پیاسا رہ جائے گا, تو ایسی صورت میں اس کا فرض وضو ہے تیمم. یہ بات سب کے دماغ میں بیٹھ گئی نا, میں کسی وجہ سے بار بار کہلوا رہا ہوں. اب اس کا فریضہ ہے ہی نہیں وضو, اب کیا ہے اس کا فریضہ؟ تیمم ہے. تو جب یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا فریضہ ہی نہیں ہے وضو, پھر بھی اگر وضو کر رہا ہے تو سنیے اس کا اثر کیا ہوگا. اگر اسے علم ہو کہ پانی اس کے لیے مضر ہے اور وہ وضو کر لے اور اسے وضو کرنے سے نقصان پہنچے تو اس کا وضو کیا ہے؟ باطل ہے. وضو باطل ہے پھر یہاں پر, اس لیے وہ اس کا فریضہ. اللہ میاں نے جو جب کہا ہی نہیں آپ وضو کرو, کیوں وضو کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں, دیکھ سر چمچ گرم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تسبیح میں اگر کہا گیا ہے کہ آپ کو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے, 35 مرتبہ کہہ دیے گا وہ تسبیح نہیں رہی. اگر نماز وہ جو نماز اعمال شب قدر ہوتا ہے اس میں آپ سے کہا گیا استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا ہے. اعمال شب قدر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا, 70 مرتبہ کتنی کیا پڑھنا ہے بیٹا؟ آپ لوگ بتائیے گا روزانہ جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں نماز میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. ہاں استغفر اللہ. پھر بولیے, پورا بولیے, آپ ہی بولیے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. شرمائیے نہیں, ابھی تو بول رہے تھے نا, بولیے. ہاں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا بولتے ہیں؟ ہاں ربی واتوب الیہ. اور اب آپ لوگ بڑے لوگ بتائیے اعمال شب قدر میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جی ربی نہیں پڑھتے, روز پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہمارے شب قدر میں پڑھتے ہیں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اگر استغفر اللہ ربی کہتے ہیں یعنی استغفار کرتے ہیں اپنے رب سے اور توبہ کرتے ہیں, تو کیا برائی ہے؟ ربی اگر ہم نے کہہ دیا نہیں, برائی ہے, برائی ہے. پھر وہ ہمارے شب قدر میں نقص آ جائے گا, کمی آ جائے گی, نہیں مانا جائے گا. وہ جتنا جہاں کہا جائے اتنا کرنا ہے. ہاں اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, چلیے کل دوہرا دوں گا. چھٹے امام دعا انقاذ غریق, اچھا پڑھ ہی دیتا ہوں جلدی سے, 1 منٹ. میں ان بچوں کو خیال کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر گرفتار نہ ہو جائیں, اس معاملے میں پھنسے نہ رہ جائیں. چلیے اب آپ لوگ شوق سے سن رہے بتا ہی دیتا ہوں. میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں یہ والی روایت. چھٹے امام کے دور میں ایک راوی آتا ہے, صحابی آتا ہے, امام سے کہتا ہے کہ مولا بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں, عقیدہ خراب ہو رہا ہے, ماحول بگڑ گیا ہے, ہر زمانے میں ڈر رہتا ہے مومنوں کو, کوئی دعا بتا دے کہ ایمان ہمارا محفوظ رہ جائے. میڈیا, سوشل میڈیا آج کل ہے نا, بڑی خرابی ہو رہی ہے. اسکول میں, کالج میں, ہر جگہ برباد کیا جا رہا ہے بچوں کو, بڑے بھی برباد ہونے لگے ہیں. ایمان بچانے کے لیے کچھ بتائیے. سلام, بیٹھیے تھوڑی دیر بیٹھیے, پھر نماز پڑھیے آپ لوگ, بیٹھیے شاباش. تو اچھے ٹائم پہ آپ لوگ آئیں. تو امام سے کہا کہ مولا بتائیے دعا, کوئی بتائیے کہ ایمان محفوظ ہے. امام دعا بتاتے ہیں, جیسے دعا انقاذ غریق کہتے ہیں. غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو. سننا بیٹا, بات نہیں کرنا. دعا غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو, غرق ہونے والے کو. انقاذ کہتے ہیں نجات دلانا, بچا لینا. دعا انقاذ غریق ڈوبتے ہوئے کو ڈوبنے سے بچانا, یہ والی دعا. امام نے دعا تعلیم فرمائی, یہ دعا پڑھا کرو, ایمان محفوظ رہے گا تمہارا. آخر الزمان میں, آخری دور میں سب کے لیے تاکید ہے. دعا انقاذ غریق پڑھا کرو, ایمان محفوظ رہے گا, شیطان بہکانے نہیں پائے گا, حالات زمانہ کے فتنے سے بچے رہو گے. کیا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, ٹھیک ہے, اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے, ثابت باقی رکھنے والے, حق پہ باقی رکھنے والے, آپ پہ قائم رکھنے والے, ہمیں اپنے دین پہ باقی رکھ. یا اللہ یا رحمان اور یا رحیم یا مقلب القلوب, دلوں کے بدلنے والے, ثبت قلبی علی دینک. جس کو سننا ہو, انٹرنیٹ یاد کرنا ہو تو یاد کر لے گا, انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے نا. ثبت قلبی علی دینک, یہ بہت امپورٹنٹ دعا چھٹے امام نے اپنے صحابی کو فرمائی تھی. یہ دعا پڑھتے رہو, فساد سے, شر سے بچے رہو گے, دنیا کے شیطانی حملے تم پہ نہیں ہونے پائیں گے, ڈوبنے سے بچے رہو گے ضلالتوں کے سمندر میں.
صحابی نے پڑھا, ایک لفظ ایڈ کر دیا اپنی طرف سے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ رحمان رحیم, اے دلوں اور نگاہوں کے بدلنے والے, ہمیں اپنے دین پہ باقی رکھ. امام ناراض ہو گئے, امام ناراض ہو گئے. مولوی کے سامنے زبردستی ٹپٹ ٹپٹ بولنا, مولوی سے پہلے مسئلے کو بیان کرنا اور دو چار چیزیں ایڈ کر دینا, گھٹا بڑھا دینا. اگر مولوی ناراض ہو رہا ہے تو یہ مت سوچیے کہ مولوی کی کمی ہے. امام کو برا لگ گیا تھا کہ جب میں دین کی بات بتا رہا ہوں, میں میرا حق بتانا, تم کے بیچ میں اپنی طرف سے مداخلت کر رہے ہو, ہے نا. امام ناراض ہو گئے. یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ امام نے کیا فرمایا تھا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی, اے دلوں کے بدل دینے والے, ہم کو اپنے دین پہ باقی رکھ. اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار, اے دلوں کے بدلنے والے اور نگاہوں کے بدلنے والے, ہمیں اپنے دین پہ باقی رکھ. امام ناراض ہو گئے. یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ یعنی ابصار یعنی آنکھیں, قلوب یعنی دل, ابصار یعنی آنکھیں. امام ناراض ہو گئے, یہ ابصار کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا مولا کیا عربک گرامر کے لحاظ سے کوئی خرابی ہے؟ کہ نہیں, صحیح ہے, یا مقلب القلوب والابصار. پھر امام سے پوچھتا اچھا یہ بتائیے کہ کیا معنی کے لحاظ سے خرابی ہے؟ امام نے کہا نہیں, معنی کے لحاظ سے بھی خرابی نہیں ہے. اللہ مقلب القلوب بھی, مقلب الابصار بھی ہے, دلوں کو بدلنے والا بھی, آنکھوں کو بدلنے والا بھی ہے. اور ہم لوگ جو نوروز والی دعا اس میں پڑھتے ہیں نا, یا محول الحول والاحوال یا مدبر اللیل کیا وہ دعا کیا ہے؟ یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحول والاحوال, ہے نا, حول حالنا الی احسن الحال. اس طرح کی دعا ہے نا نوروز والی, وہاں ہے مقلب القلوب والابصار, مگر اس دعا میں نہیں ہے. وہ نوروز والی دعا میں 21 مارچ والی, اس میں نہیں ہے ابصار. مولانا نے کہا نہیں ابصار نہیں ہے. کہا مولانا جب معنی کے لحاظ سے خرابی نہیں ہے, گرامر کے لحاظ سے خرابی نہیں, تو اگر میں نے کہہ دیا تو کیا غلط کیا؟ اب جملہ سنیے گا. جب کہا میں نے کہہ دیا کیا غلط؟ مولانا کہ اس لیے تیرا کہنا غلط ہے کیونکہ میں نے نہیں سکھایا, میں نے نہیں بتایا. خوش رہی بیٹا, سلامت رہے. میں نے نہیں بتایا. تو معیار یہ ہے کہ جو فرض ہو, جتنا معصوم کہہ دے جہاں اتنا کرنا ہے. جہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا, تسبیح میں اگر 35 مرتبہ کہا غلط, 33 مرتبہ سبحان اللہ کا, 32 مرتبہ کہا غلط. جتنا ہم بنتے ہیں, جتنا کہا جو اتنا کرنا ہے. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا, آئندہ پھر عرض کروں گا, اور آج بیان کیا ہے. ہم کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو فریضہ جتنا ہے. اب جب بیمار ہیں, جو آپ مسکرائے تھے, ہنسے تھے آپ, دیر سے زیادہ چمچ گرم تھے نا, جتنا فریضہ ہے اتنا کرنا ہے. اس وقت فریضہ کیا ہے ہمارا؟ جب بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو, جب پیاسے رہ جانا خطرہ ہے تو تیمم فریضہ, وضو نہیں ہے. اب اگر وضو کر لیا تو دیکھ ذرا چمچ گرم ہوگا تو کیا ہوگا نقصان؟ وضو ہی باطل ہے, وضو ہی باطل. اس وضو سے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے. خوب. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحیح ہو جاتا ہو, ذرا رسا نہ ہو, اور اس سے زیادہ ذرا رسا ہو, تو ضروری ہے کہ کم مقدار سے وضو کر لیں. اگر پورا پانی ڈال نہیں, ہاتھ خالی گیلا کر پوچھ سکتے ہو کہ پورے میں پانی پہنچ جائے, تو بس کم پانی لگا کر لیں, کافی ہے. 13ویں اور آخری شرط اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. وہ تو یہ تھا کہ پانی کے لیے کوئی معنی نہ, پانی کے استعمال سے کوئی چیز معنی نہ ہو, یعنی بیماری یا کوئی اور وجہ ایسی نہ ہو. اب یہاں یہ ہے کہ اعضاء وضو تک پانی پہنچے, پانی پہنچنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو. اعضاء وضو تک پانی پہنچنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو, وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے, یہ شرط ہے نا. مثال کے طور پہ اگر یہاں پر کچھ لگا ہوا ہے, ٹیپ ویپ لگا ہوا ہے, تو اس کو کیا کرنا, ہٹا دینا, اکھاڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پہ رنگ کر رہے تھے, اسکول جاتے وقت ہوم ورک کر رہے تھے, اور رنگ ایسا ہے, عام طور پر رنگ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پر اوپر سے لگا رہتا ہے, اسکن تک پانی پہنچ جاتا ہے, تو اس کو پہلے دھلنا پڑے گا. کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو پہلے ہٹانا ضروری ہے.
اس کے بعد پھر وضو کرنا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو درست ہے۔ ناخن کے نیچے اگر میل آ جاتی ہے کبھی کبھی تھوڑی بہت تو وضو درست ہے، لیکن اگر ناخن کاٹا جائے اور اس میل کی وجہ سے پانی کھال تک نہ پہنچے تو وضو کے لیے اس میل کا دور کرنا ضروری ہے۔ فرض کیجیے ناخن ہے نا، یہ ناخن ہے بڑا، اس میں میل لگی اندر جمی ہوئی ہے، وضو صحیح ہے، لیکن اگر آپ اتنی میل ہے کہ اگر ہم ناخن کاٹیں گے مان لیے فرض کریں تو پھر میل اتنی ہے کہ پانی اندر اسکن تک نہیں پہنچے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اسلام میں کیا ہے، بڑا ناخن رکھنا کیا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ بڑا ناخن رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ بڑا ناخن رہے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ پانی پہنچنے میں اندر کھال میں مشکل ہوگی۔ ہاں مگر یہ کہ بڑا ناخن ہے تھوڑا سا تو صفائی کا بہت خیال رکھا جائے، کم سے کم صفائی۔ حالانکہ بڑا ناخن رہنے مکروہ ہونے کی اور بھی وجہ ہیں، صرف یہی نہیں ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ناخن بڑا ہوگا اور صفائی خیال نہیں رہ پایا تو وضو میں پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ انہوں نے 13 احکام بتائے تھے، جلدی سے 1-2 باتیں کہہ دوں۔ جس جگہ کو دھونا ہو یا جس کا مسح کرنا ہو، اگر اس پر میل ہو لیکن وہ میل پانی کے جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام میں نظافت، حدیث ہے نا، آپ نے سنا ہوگا نظافت من الایمان، صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ۔ اسلام میں اس لیے بھی تاکید ہے، میل اتنی زیادہ اگر ہو جمی ہوئی کہیں پر کہ پانی نہ پہنچنے دے اسکن پہ تو پھر اس کا دھونا صاف کرنا لازم ہے۔ آخری بات، مسئلہ نمبر 304، اگر کسی شخص کو وضو کے بعد شک ہو کہ جو چیز پانی کے پہنچنے میں مانع ہے وضو کے اعضاء پر تھی یا نہیں تو اس کا وضو صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کرنے کے بعد شک ہو جائے کہ پتہ نہیں وہ جو چیز لگی ہوئی ہے پانی پہنچنے سے روک رہی تھی کہ نہیں روک رہی، کیا کنڈیشن، بعد میں اگر شک ہو گیا تو پھر کیا وضو کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد